میں صدیوں پرانے قبرستان کی ایک شکستہ قبر میں پیدا ہوا اور اس وقت میری عمر 25 سال تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے لگ بھگ تھی۔ ان دونوں باتوں سے زیادہ صحیح بات یہ ہوگی کہ میں اپنی لمحہ پیدائش پر 25 سال کا ایک خوبرو جوان نظر آتا تھا۔ اس لمحہ پیدائش پر میرے جسم پر کرتا پاجامہ موجود تھا۔ یہ سب باتیں محض اس لیے ظاہر کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں کہ میں اپنی لمحہ پیدائش پر اس سطح پر تھا جس سطح پر ایک بالغ آدمی ہوتا ہے۔ مجھے اپنے ماحول کا پورا ادراک تھا۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میرا ماضی کیا ہے، میں کون ہوں، اور میں اس قبر میں کہاں سے آ گیا۔ مجھے اس قبر نے جنم دیا تھا جس کے نام سے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ قبر جس نے کبھی کسی پر رحم نہیں کیا تھا۔ بچوں کی آنکھیں ماں کی گود میں کھلتی ہیں، لیکن میرے لیے تو ماں کی گود یہ قبر تھی۔ دنیا میں اگر اس وقت کوئی میری ماں تھی تو وہ یہ قبر تھی جس نے مجھے جنم دیا تھا اور جس کی آغوش میں اس وقت لیٹا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اٹھ کر اس شکستہ قبر سے باہر نکل آیا۔ سارے قبرستان پہ گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دور دور چند ایک قبروں پر دیے جل رہے تھے جو قبرستان کی گہری تاریکی کو مٹانے میں بری طرح ناکام ہو رہے تھے۔ مہینے کی آخری تاریخیں ہونے کی بنا پر چاند بھی نکلا ہوا نہ تھا، جس کی وجہ سے ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی اور ماحول کو مزید ہیبت ناک بنا رہی تھی۔ قبرستان میں موجود مختلف قسم کے حشرات الارض کی آوازیں ماحول کو خوفناک بنانے کے لیے اپنا کردار پوری طرح ادا کر رہی تھیں۔ وقفے وقفے سے دور کہیں کتا بھونکتا تو خوف کی سی لہر میرے پورے جسم میں دوڑ جاتی تھی۔ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جاؤں؟ یہ ایسے سوال تھے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں نے اپنی جیبیں دیکھنا شروع کر دی کہ شاید میری جیب سے کوئی ایسی چیز برآمد ہو جائے جس سے مجھے میری شناخت میں آسانی ہو۔ ساری جیبیں دیکھنے کے بعد میری جیب سے صرف ایک پرس برآمد ہوا۔ میں نے بے تابی سے پورا پرس چھان مارا، لیکن اس میں سوائے بڑے بڑے کرنسی نوٹوں کے علاوہ کچھ نہ ملا جس سے میں اپنے متعلق کچھ جان سکوں۔ ایک ہی سوال کسی اسیب کی طرح میرے ذہن میں گونجنے لگا، میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ یہ ایک سوال میرے ذہن میں اس قدر تیزی سے گردش کرنے لگا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چند لمحوں بعد میرا دماغ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ جائے گا۔ میں دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر قبر کے سرہانے بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اب تک کے حالات نے میرے ذہنی توازن کافی حد تک بگاڑ دیا تھا۔ ابھی میں اپنے حالات پر حیران و پریشان، غور و فکر میں مشغول تھا کہ اچانک ہی کسی سمت سے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے اس سمت نظریں اٹھا کر دیکھنے لگا جس سمت سے آوازیں آ رہی تھیں، لیکن سوائے تاریکی کے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ پھر یہ آوازیں کہیں دائیں جانب سے کہیں بائیں جانب سے آنے لگیں۔ پورا قبرستان ہی ان شیطانی کہکوں سے گونج اٹھتا تھا۔ مجھے یہ کہہ کے اپنے کانوں میں تیزاب ڈالتے محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری دنیا کی مخلوق مل کر میری بے بسی کا مذاق اڑا رہی ہو۔ تھوڑی دیر بعد ایک دم سناٹا چھا گیا، ایسا سناٹا کہ میری بے ترتیب سانسوں کی آواز مجھے شور کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اس قبرستان سے نکل جانا چاہیے، یہ سوچ کر میں اٹھ کھڑا ہوا، لیکن بیشتر اس کے کہ میں قبرستان سے نکلنے میں کامیاب ہوتا۔ تیز خوشبو کا جھونکا میرے اطراف میں پھیل گیا۔ یہ خوشبو مجھ پر اتنی تیزی سے حاوی ہوتی جا رہی تھی کہ میں سب کچھ بھول کر اس کے سیر میں کھوتا چلا گیا۔ میری آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں، مگر آنکھیں بند کرتے ہی میں اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ کسی کے سرد ہاتھوں کا لمس اپنی شانوں پر محسوس کر کے میں نے دوبارہ آنکھیں کھول دی اور اس سفید درویش بزرگ کو دیکھنے لگا جو کہ میرے بائیں ہاتھ پر موجود تھے۔ سر سے پیر تک انہوں نے سفید لباس پہن رکھا تھا اور ان کی داڑھی اور سر کے بال بھی سفید تھے۔ ہاتھ میں انہوں نے تسبیح تھام رکھی تھی۔ ان کی پروقار نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھیں اور ہاتھ تسبیح کے دانوں پر چل رہے تھے۔
اس ویران قبرستان میں ان بزرگ کو اپنے قریب پا کر حیرت ہو رہی تھی، اس لیے کہ ایک منٹ پہلے وہاں کسی آدم ذات کا وجود نہ تھا۔ پھر وہ کون تھے اور اچانک کہاں سے آ گئے تھے؟ اس سے پہلے کہ میں ان سے کوئی سوال کرتا، انہوں نے بڑی شفقت سے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور نہایت ہی نرم لہجے میں کہنے لگے، میں بھی تمہاری طرح خدا کا ایک بندہ ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس خالق کائنات نے تمہیں بہت سی طاقتوں سے سرفراز کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اپنے آپ سے زیادہ طاقتور سمجھنے لگو اور انسانوں کو انسان نہ سمجھو۔ اتنا یاد رکھو کہ اس زمین پر جب بھی کوئی فرعون پیدا ہوا ہے، خدا نے اس کے لیے کسی نہ کسی موسیٰ کو بنا کر بھیجا ہے۔ نیکی اور بدی کی جنگ ازل سے جاری ہے اور اب تک جاری رہے گی۔ شیطانی طاقتوں میں سوائے فریب کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے ان کی باتوں کے درمیان کئی بار کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میرے محترم بزرگ، آپ مجھے میرے بارے میں بتا سکتے ہیں میں کون ہوں؟ میں یہاں تک کیسے پہنچا؟ میں نے ان بزرگ سے التجا لہجے میں پوچھا۔ صبر سے کام لو، وقت آنے پر سب کچھ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ایک بار پھر انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں یکدم جھلستی ہوئی دھوپ سے نکل کر ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں آ گیا ہوں۔ مجھے بے پناہ سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ میں ان بزرگ کے قدموں میں بیٹھتا چلا گیا۔ مجھ پر غنودگی سی چھاتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کب میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں حیرت سے اچھل پڑا۔ اب نہ تو وہ قبرستان تھا، نہ وہ بزرگ تھے۔ میں قبرستان کی بجائے ایک ویرانے میں تھا۔ میں اٹھ کر آس پاس دیکھنے لگا۔ کافی دور مجھے روشنیاں سی نظر آ رہی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا ان روشنیوں کی طرف چل پڑا۔ میرے اور روشنیوں کے درمیان فاصلہ بدتدریج کم ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے دور ہی سے کسی بستی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ میں جیسے جیسے بستی کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ جب میں بستی میں داخل ہوا تو پوری بستی میں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں برسوں سے کوئی نہ رہتا ہو۔ میں بستی کے درمیان بنے ہوئے چوک پہ، جس میں نلکا بھی لگا ہوا تھا، ہاتھ منہ دھوئے اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہاں بیٹھ گیا۔ اس کے علاوہ میں اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ میں کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں؟ مجھے میرے بارے میں کون بتائے گا؟ یہ میری کیسی بے بسی تھی۔ یہ وہی باتیں سوچتے سوچتے میں وہیں پر لیٹ گیا۔ نہ جانے کب نیند کی دیوی نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ میں اچانک ہی بڑبڑا کر اٹھ گیا۔ سب سے پہلے تو میری نظر ان لوگوں پر پڑی جو میرے ارد گرد جمع تھے۔ بھائی، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ ان میں سے ایک مرد نے مجھ سے پوچھا۔ اس سے قبل کہ میں کسی بات کا جواب دیتا، تیز خوشبو کا جھونکا میری اطراف میں پھیل گیا اور میری زبان سے الفاظ خود بخود ادا ہونے لگے۔ میرا نام شہریار احمد ہے اور میں یہاں سے آگے جا رہا تھا۔ ذرا دیر آرام کرنے کے لیے رک گیا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آنکھ لگ گئی۔ اگر آپ لوگوں کو میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے ان سے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ دوست، اس بستی میں راجہ ارجن سنگھ کی حکومت چلتی ہے، اور اگر اس کو بھنک بھی پڑ گئی کہ ہم نے جانے یا انجانے میں کسی اجنبی کو پناہ دی ہے تو وہ ہماری بوٹیاں بنا کر اپنے کووں کو کھلا دے گا۔ وہ بہت ہی ظالم انسان ہے، رحم نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے۔ اس مرد نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ آپ لوگ فکر مت کریں، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ الفاظ بے اختیار ہی میری زبان سے نکلنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیز خوشبو کا جھونکا میری اطراف سے غائب ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ باتیں خود بخود میری زبان سے کس طرح ادا ہو رہی تھیں۔ بیٹا، تم کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہو اور تم اکیلے کیا کر سکو گے؟ ان میں سے ایک بوڑھی خاتون نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ماں جی، سب ٹھیک ہو جائے گا، خدا پہ بھروسہ رکھیں، میں نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن میری تسلی دینے کے باوجود ان کے چہرے پر غور و فکر کی لکیریں اور گہری ہو گئیں۔ بیٹا، میں اپنا بیٹا ان ظالموں کے ہاتھوں کھو چکی ہوں۔
اور میں نہیں چاہتی کہ کسی اور ماں کا لال ان ظالموں کے ہاتھوں مارا جائے۔ جوان بیٹے کی موت کا دکھ کیا ہوتا ہے یہ میں جانتی ہوں، یا وہ مائیں جانتی ہیں جن کے جوان بیٹے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ جوان بیٹے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں، مگر ان ظالموں کو یہ بات کون سمجھائے۔ یہ ظالم لوگ تو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں آ کر اپنے قدموں تلے آنے والی ہر چیز کو رونتے چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں خدا کب ہمیں ان ظالموں سے نجات دلائے گا۔ ماں جی، میں بھی آپ کے بیٹے جیسا ہوں، اور جب بھی اس زمین پر فرعون پیدا ہوگا، کوئی نہ کوئی موسیٰ بن کر ان سے نجات دلانے کے لیے پہنچ جائے گا۔ لوگ دلچسپی سے ہماری باتیں سن رہے تھے۔ میں نے سب کچھ کہہ دیا تھا، مگر کیا ہونے والا تھا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ابھی میں انہی خیالات میں کھویا ہوا تھا کہ ان لوگوں میں سے ایک لڑکی آگے بڑھی۔ اب ذرا آپ کے نلکا چھوڑ دیں تو ہم پانی بھر لیں، مگر میں نے تو جیسے اس کی آواز سنی ہی نہیں تھی۔ میں بس اس لڑکی کو تکتے جا رہا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر رکی تو میں اس کی غزالی آنکھوں کے سحر میں کھو گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے قدرت نے اس کو تخلیق کرتے وقت حسن و رعنائی کے تمام خزانے اس میں سمو دیے ہوں۔ چند لمحوں تک وہ مجھے خمار آلود نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں نے حرکت کی۔ کہاں کھو گئے آپ؟ اس کی آواز میں جھرنوں جیسی جل ترنگ تھی۔ میں شرمندہ سا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میرے کھڑا ہوتے ہی لڑکیاں قطار بنا کر پانی بھرنے لگی، اور میں دلچسپی سے یہ منظر دیکھنے لگا۔ اب یہاں ہی کھڑے رہو گے یا چل کر ناشتہ وغیرہ بھی کرو گے؟ وہ بزرگ خاتون میرے قریب آتے ہوئے بڑی اپنائیت سے بولی۔ ماں جی، آپ بلا وجہ میرے لیے پریشان ہو رہی ہیں۔ ناشتہ تو میں کہیں بھی کر لوں گا۔ ماں جی بھی کہتے ہو اور غیروں جیسی باتیں بھی کرتے ہو، انہوں نے بھری ہوئی آواز میں کہا، اور وہ وہاں سے چلنے لگی۔ میں بھی دوڑتا ہوا ان کے پیچھے پہنچ گیا۔ ماں جی، معاف کر دیجیے، آئندہ ایسی بات نہیں کروں گا، میں نے ان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ پھر میں ان کے ساتھ چلتا ہوا ان کے مکان میں پہنچ گیا۔ چوک سے لے کر مکان میں آنے تک کئی لوگوں نے ان سے دبی زبان میں کہا، آپ کیوں ارجن سنگھ کے غضب کو للکار رہی ہیں؟ لیکن وہ سب کی بات نظر انداز کرتی ہوئی آ گئی۔ میں نے بھی صرف ماں جی کی ناراضگی کی وجہ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں خود بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے ان غریب لوگوں پر کسی قسم کی کوئی مصیبت آئے۔ مکان میں پہنچ کر مجھے ان لوگوں کی غربت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ان کا یہ مکان کنچی اینٹوں کا بنا ہوا تھا۔ چھت پر ٹین کی چادریں پڑی ہوئی تھی، جو کہ اب تک کئی جگہ سے گل چکی تھی۔ دیواروں پر پلاسٹک بھی جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ 2 کمروں پر مشتمل یہ چھوٹا سا مکان تھا۔ ماں جی نے مجھے دوسرے کمرے میں لے جا کر زمین پہ بچھی دری پہ بٹھا دیا۔ وہ خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں اس کمرے کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کی حالت بھی پہلے والے کمرے سے مختلف نہ تھی۔ چند لمحوں بعد ہی مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہی لڑکی میرے سامنے کھانے کی تھال لیے کھڑی تھی، چوک پر، جس کے حسن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ تم اور یہاں؟ میں نے حیرت پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ کیا کسی انسان کو اپنے گھر میں آنا منع ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس سے بیشتر کہ ہمارے درمیان کوئی اور بات ہوتی۔ ماں جی پانی کا جگ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہم دونوں ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ میری بیٹی غزالہ ہے۔ ہم تینوں باتیں بھی کرتے رہے اور ناشتہ بھی کرتے رہے۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد غزالہ کہنے لگی، آئے میں آپ کو بستی دکھاؤں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے اس غریب کو کچھ دیر آرام تو کرنے دو، نہ جانے بیچارہ کب کا تھکا آ رہا ہے، ماں جی نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ماں جی، میں آرام کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں، اور پھر میں اس بستی کی سیر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ ماں جی کے چہرے پہ کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ جاؤ بیٹا، لیکن خبردار کسی سے الجھنا نہیں، چاہے کوئی کچھ بھی بکواس کرتا رہے، ماں جی نے غزالہ کو ہدایت کرتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں مکان سے باہر نکل آئے۔ باہر ہر طرف چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ہم بستی کا چکر لگا رہے تھے کہ میرے کانوں میں تیز سیٹی کی آواز پڑی۔ میں سیٹی کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر غزالہ نے کوئی توجہ نہ دی۔ میں اس طرف جانے لگا، لیکن میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی 3-4 لڑکے ٹولے کی صورت میں نکل کر میرے سامنے آ گئے۔
ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر غزالہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جان من، ہم اتنے عرصے سے محنت کر رہے ہیں اور تم ہمیں خاص نہیں ڈال رہی ہو اور اس اجنبی پر صرف چند گھنٹوں میں مہربان ہو گئی ہو۔ ایسا کون سا جادو ہے اس کے پاس جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے سرے بازار مجھے ننگا کر دیا ہو۔ میں نے غزالہ کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ چلو غزالہ، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں آگے بڑھنے لگے۔ ایک بار پھر وہ ہمارا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ جانے من، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم میں خون کی جگہ لاوا دوڑنے لگا ہو۔ اس سے قبل کہ مزید کوئی بات ہوتی، میرے دائیں ہاتھ کا بھرپور تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ میرے ایک ہی تھپڑ نے اس کا جبڑا پھاڑ دیا تھا اور وہ کئی فٹ دور جا کر گرا تھا۔ حالانکہ دیکھنے میں وہ اچھا خاصا باڈی بلڈر نظر آتا تھا۔ جب اس کے ساتھیوں نے اس کا یہ حشر دیکھا تو تینوں اکٹھے ہی مجھ پر برس پڑے۔ لیکن ان لوگوں کا حشر بھی اپنے پہلے ساتھیوں سے مختلف نہ ہوا۔ میں نے اس کو گریباں سے پکڑ کر کھڑا کیا جس نے اس جھگڑے کی شروعات کی تھی، اور اس سے کہنے لگا، اگر دوبارہ کبھی اس بستی کی کسی لڑکی کی طرف بھی بری نظر سے دیکھا تو آئندہ یہ نظریں دیکھنے کے لائق نہیں رہیں گی۔ یہ میری طرف سے تمہیں پہلی اور آخری وارننگ ہے۔ وہ چاروں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں غزالہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چل پڑا۔ غزالہ کے چہرے پر اب تک ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کیا بات ہے غزالہ، یہ تمہارے چہرے پہ 12 کیوں بج رہی ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے ان لوگوں سے جھگڑا مول لے کر اچھا نہیں کیا۔ یہ آپ کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میرے اس جملے سے اس کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا اور وہ اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپانے لگی۔ ہم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مکان میں پہنچ گئے۔ ماں جی نے ہمیں دیکھتے ہی گہری اطمینان کا سانس لیا، لیکن غزالہ نے جب ان کو جھگڑے کے بارے میں بتایا تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ بیٹا، میں نے تمہیں اس لیے نصیحت کر کے بھیجا تھا، مگر تم شاید میری بات سمجھ نہیں سکے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی حویلی جا کر راجہ ارجن سنگھ سے کہہ دے گا کہ ہم نے کسی اجنبی کو پناہ دے رکھی ہے۔ ماں جی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آنے دیجیے اس راجہ ارجن سنگھ کو، اب اس کے بھی دن گنے جا چکے ہیں۔ میں نے لاپرواہی میں جواب دیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو شام کا اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ میں نے آس پاس نظریں دوڑائیں تو مکان میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں نے کئی بار ماں جی کو پکارا، غزالہ کو آوازیں دیں، لیکن ہر بار میری آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ میں بے چین ہو کر مکان سے باہر نکل آیا۔ میری چھٹی حس مجھے مسلسل کسی آنے والے خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ میں چوک کی طرف چلنے لگا جس پر نلکا لگا ہوا تھا۔ وہاں جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا اس نے مجھے پاگل کر دیا۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ 3 سادھو قسم کے لوگ جو شکل و صورت سے کسی مندر کے پنڈت نظر آتے تھے، انہوں نے ماں جی کو ایک درخت سے باندھا ہوا تھا۔ ماں جی کے کپڑے جگہ جگہ سے تار تار ہو چکے تھے اور ایک آدمی جو کہ شکل سے ہی جلار نظر آتا تھا، ماں جی کے جسم پر ہر ایک لمحے کے بعد ایک کوڑا مارتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر قابو نہ رہا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک پجاری آگے بڑھا اور ماں جی کے عین سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا، تم نے مہاراج ارجن سنگھ کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی؟ تم نے اس اجنبی کو پناہ کیوں دی؟ پرتاپ کمار تمہارے مہاراج ارجن سنگھ نے اس بستی والوں پہ بہت ظلم کر لیے ہیں، اب وہ اپنے کیے کی سزا پائے گا۔ تم مہاراج کو نقصان پہنچاؤ گی یا وہ کل کا چھوکرا؟ مارو اس بڑھیا کو اس وقت تک مارتے رہو جب تک کہ اس کے جسم سے جان نہ نکل جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ جلاد نما شخص آگے بڑھتا، میں درمیان میں آ گیا۔ اب اگر تم میں سے کسی نے ماں جی کو چھونے کی کوشش کی تو مجھ سے برا نہ ہوگا۔ تم کون ہو؟ پرتاپ کمار نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ میں وہی اجنبی ہوں جس کی سزا تم اس بوڑھی عورت کو دے رہے ہو۔ میں نے پرتاپ کمار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ پرتاپ کمار نے جلاد کو اشارہ کیا۔ وہ میری طرف یوں دیکھنے لگا جیسے کسائی بکرے کو دیکھتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا
لیکن اس کو میرا ہاتھ تھامنا بہت مہنگا پڑ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر دبانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کو کامیابی نہیں ہوئی۔ مگر جب میں نے یہ حرکت کرنا شروع کی تو وہ پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھ کا زور ذرا سا بڑھا دیا تو وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ جب میں نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کیا تو اس کی انگلیوں اور کلائیوں کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ میں اپنے ہاتھ کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ بالکل اسی طرح سے تھا جس طرح ایک عام آدمی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ میری عقل اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اچانک ہی میرے دماغ میں بزرگ کے جملے گونجنے لگے جو کہ انہوں نے قبرستان میں مجھ سے کہے تھے: تمہیں اس خالق کائنات نے بہت سی طاقتوں سے سرفراز کیا ہے۔ میں یہی سوچتا ہوا آگے بڑھا اور ماں جی کو رسیوں سے آزاد کرتے ہوئے مہاراج پرتاپ کمار کے پاس پہنچ گیا۔ کس سوچ میں گم ہے مہاراج؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اچانک ہی چونک کر سیدھا ہو گیا۔ تو میرے ایک چیلے کو مار کر یہ سمجھ رہا ہے کہ تو جیت گیا ہے؟ پرتاپ کمار، تم یا تمہارا ارجن سنگھ آج کے بعد اس بستی میں قدم نہیں رکھو گے، اور اگر تم میں سے کسی نے ایسی کوشش کی تو اپنی ٹانگوں پہ چل کر حویلی نہیں پہنچ سکو گے۔ پوری بستی خاموشی میں چھائی ہوئی تھی۔ ہر ایک بت بنا میرے اور پرتاپ کمار کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔